جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران بھارت کی جانب سے پاکستان کو ایک نئی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بھارتی فوج کے مطابق آپریشن سندور جاری ہے اور اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ بھارتی 2 کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل راجیش پشکر نے کہا کہ یہ کارروائی جاری رہے گی اور اس کا رد عمل یاد رکھا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بھارتی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا یہ آپریشن سندور بدستور جاری ہے اور اس کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ تاہم آپریشن کے دائرہ کار، جغرافیائی حدود یا مخصوص اہداف کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ بھارتی 2 کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل راجیش پشکر نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشن جاری ہے اور اس کا رد عمل ایسا ہوگا جسے یاد رکھا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ اقدامات قومی سلامتی کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جنوبی ایشیا میں پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دونوں جوہری صلاحیت رکھنے والے ممالک پاکستان اور انڈیا اور ان کے درمیان فوجی بیان بازی اکثر عالمی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ ابھی تک پاکستان کی جانب سے اس بیان پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگرچہ آپریشن کی تفصیلات واضح نہیں کی گئی، تاہم اس طرح کے بیانات خطے میں فوجی دباؤ یا اسٹریٹجک پوزیشننگ میں اضافے کا اشارہ ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی ممکنہ کشیدگی کا اثر نہ صرف خطے بلکہ عالمی سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بین الاقوامی برادری عموماً ایسے مواقع پر تحمل اور مذاکرات پر زور دیتی ہے۔ ناظرین، صورتحال تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے اور مزید سرکاری بیانات متوقع ہیں۔ ہم آپ کو اس معاملے پر آنے والی ہر اہم پیش رفت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان کے حملوں میں رہبر اعلیٰ کے اہل خانہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران بھر میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی فوج نے اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران اور دیگر اہم تنصیبات پر ہونے والے فضائی حملوں کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے حساس سرکاری مقامات کے قریب کیے۔ ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے اور اس کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ جارح کو ہر صورت سزا دی جائے گی اور ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی پاسداران انقلاب نے بھی واضح کیا ہے کہ رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو سخت اور فیصلہ کن سزا دی جائے گی۔ ملک کی قیادت پر حملہ ناقابل قبول ہے، دشمن کو اس کے اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کا الزام ہے کہ یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے۔ تاحال امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس دعوے پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوئی تو مشرق وسطیٰ ایک بڑے فوجی تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تہران اور دیگر شہروں میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ سرکاری سطح پر 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانا غیر معمولی واقعہ ہوگا، جس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطے اور عالمی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔